بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام کی شہادت کے عنوان سے ہماری یہ نشریات شان حسین جاری ہے، اور انشاءاللہ آپ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر نشریات میں ہم یہاں پر انشاءاللہ زحمت دیں گے کسی نوحہ کو، تاکہ ماہ محرم کے ان ایام کے جو شہادت کے واقعات ہیں وہ ہم منظوم انداز میں بھی سن سکیں۔ ہم ویسے ہم وہ واقعات سن رہے ہیں جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب کے ذریعے، جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ذریعے، لیکن منظوم انداز میں بھی وہ واقعات سن سکیں۔ تو آج ہمارے ساتھ اس نشست میں بہت ہی مشہور و معروف اور ایک ماشاءاللہ زبردست بہترین آواز کے مالک، سال ہا سال سے میں نے ذاتی طور پر انہیں کئی یعنی نوخان تو ہیں ہی ظاہر ہے، لیکن میں نے محفل نعت اور نعتیہ مقابلے اور کئی سالوں سے میں نے دیکھا، اور کیا زبردست انداز میں کلام پیش کرتے ہیں۔ جناب شاہد بلتستانی صاحب ہمارے ساتھ آج اس سیگمنٹ میں موجود ہیں۔ بہت نوازش، بہت شکریہ وقت دینے کا، جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم بیچ میں پھر مختلف موضوعات کے حوالے سے بات بھی کریں گے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ابتداً آپ شہدائے کربلا کے عنوان سے ہمیں کوئی کلام سنائیے، پھر کچھ مختلف واقعات سے متعلق پھر میں چاہوں گا کہ ہم ذرا منظوم انداز میں کوئی کلام آپ سے سن لیں، لیکن پہلے ابتداً آپ شہدائے کربلا کے حوالے سے کوئی کلام سنائیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیش کر دیتا ہوں۔ عطا واہ غربتا واہ مصیبتا، واہ غربتا واہ مصیبتا، شہ کو یوں عباس کا بکھرا ہوا لاشا ملا، شہ کو یوں عباس کا بکھرا ہوا لاشا ملا، دو بریدہ بازوؤں کے، دو بریدہ بازوؤں کے ساتھ مشکیزہ ملا، شہ کو یوں عباس کا بکھرا ہوا لاشا ملا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت ہے مولا عباس کے لاشے کی۔ اب دوسری منزل سنیں کہ بیبیوں میں واہ جابا کا جب کوہرام تھا، بیبیوں میں واہ جابا کا جب کوہرام تھا، راستے میں باوفا کا جب کٹا شانہ ملا، شہ کو یوں عباس کا بکھرا ہوا لاشا ملا۔ ہائے ہائے، اور ہاتھ ملتے رہ گئے شبیر و زینب دشت میں، ہاتھ ملتے رہ گئے شبیر و زینب دشت میں، ایک گٹھڑی میں سمٹ کر ماں کو جب دولہا ملا، شہ کو یوں عباس کا بکھرا ہوا لاشا ملا۔ ہائے ہائے، ایک ماں کی کیفیت وسیم بھائی پیش کر رہا ہوں، جس نے 6 مہینے کے بچے کا لاشا دیکھا، اس کا امتحان دیکھا۔ شعر سنیے گا کہ مٹھیاں مٹھیاں کھولی گئی بانوں کی جب مرنے کے بعد، مٹھیاں کھولی گئی بانوں کی جب مرنے کے بعد، ارے راکھ جھولے کی ملی اور خون بھرا کرتا ملا،
से को यूं अब्बास का बिखरा हुआ लाशा मिला. जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह. अब ये शायद भाई आपने ये बुनियाद रख दी, आपने मुख्तलिफ शहदाए करबला का तज़किरा किया. मैं सोचता हूँ जब मैं उलमा कराम से सुनता हूँ कि सुबह आशूर अब शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ और अब एक एक करके इमाम आली मकाम के सारे रुफ़क़ा शहीद हो रहे हैं. तो ये बड़ा एक कठिन मरला है बीबियों पर ज़ाहिर है. जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पे बहुत कठिन मरला है. जनाब अली अकबर चले गए, फ़र्जंद चले गए, फ़र्जंद भी जनाब ओन जैसे, जनाब ओन मोहम्मद चले गए, यहाँ जनाब कासिम चले गए, यहाँ तक कि एक एक करते करते जनाब अली असगर की भी शहादत हो गई. लेकिन मैं सोचता हूँ कि फिर भी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को इंतहाई मग़मूम होने के बावजूद भी एक आसरा, एक ढारस तो थी कि अभी हुसैन बाकी है. अब मैं जब उलमा कराम से सुनता हूँ कि शहादत इमाम हुसैन का तो अलग ही एक मंज़र और उसकी तो अलग ही एक कैफियत है, रुख़सत इमाम आली मकाम उसकी ही अलग एक कैफियत है, कि मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया में, हालांकि इस मिसाल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कंपैरिजन हो भी नहीं सकता, लेकिन अगर किसी को ये मालूम हो, ये बता दिया जाए कि भाई अब ये जो आपका जो फ़लाँ जो चाहने वाला है, जो बाप है, ये अब ये मेडिकली अब ये इस तरह है कि बस अब ये एक दो दिन में ये चला जाएगा, तो अगरचे सारे घर वाले ज़हनी तौर पर तैयार भी होते हैं तो भी वो रात वो भूल नहीं पाते ज़िंदगी भर के यार ये हमारे बाप के साथ आखिरी रात थी. और वहाँ तो ये है कि सहरा है, जंगल है, वादियाँ हैं, सब शहीद हो गए हैं. मर्दों में अब कोई भी नहीं बचा है इमाम आली मकाम के अलावा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा, वो भी बीमार हैं और सब शहीद हो गए. और अब इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब कुबरा से कह रहे हैं कि ए बहन अब मैं भी जा रहा हूँ. यानी रन को जाते हुए सर झुकाए हुए शह ने रोकर कहा अलविदा अलविदा, आया वक्त सफ़र ए बहन आज हम हो रहे हैं जुदा, अलविदा अलविदा. और शाह गौहर जारची साहब के अशार हैं, गौहर जारची साहब ने कहा शाह बढ़कर बहन के गले लग गए. अजीब मंजर है. और मैंने शाहिद भाई से भी इसी मुनासबत से कलाम की गुजारिश करनी है इंशाल्लाह, जो कि मैंने भी ये सोचा है कि हम इस नशरियात का जब इख्तिताम करेंगे जनाब असद जहाँ साहब के साथ, तो मैं भी ये उसके अशार तहतुल लफ्ज़ में पढ़ूंगा इंशाल्लाह, जो उन्होंने कलाम पढ़ा है शाहिद बल्तिसानी साहब ने. लेकिन ये आप अशार सुनिए, रुख़सत इमाम आली मकाम, एक भाई और बहन की आखिरी मुलाकात हो रही है. शाह बढ़कर बहन के गले लग गए और दुखिया बहन से ये कहने लगे, मेरी मज़लूम प्यासी मुसाफिर बहन, तेरा हाफिज़ खुदा, अलविदा अलविदा. जिससे डरती थी तुम वो घड़ी आ गई, देखो चारों तरफ तीरगी छा गई, दश्ते पुरहौल में शाम होने को है, लो मुसाफिर चला, अलविदा अलविदा. तो ऐसे मौके पे फिर जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी तो जवाबन, जब इमाम आली मकाम ने ये कहा होगा कि अलविदा अलविदा, तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी तो जवाबन कहा होगा ना कि ए भैया ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया. तो मैं चाहता हूँ कि इस मकालमे का एक हिस्सा मैंने पेश किया कि इमाम आली मकाम ने कहा जनाब ज़ैनब कुबरा से, एक हिस्सा आप पेश करें कि जनाब ज़ैनब कुबरा ने क्या जवाब दिया होगा इमाम आली मकाम को. हुसैन जाता है मरने को ए मेरी ज़ैनब, करीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैनब, सलाम तुम पे ए बाबा की लाडली ज़ैनब. अरे ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, अरे क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया
مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ مولا حسین کے شہزادی ثانی زہرا کے سب سے بڑے امتحان کی بات کر رہا ہوں، اس نوجوان کی کہ جو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یاد آؤ گے بھیا، ارے یاد آئے گا بھیا مجھے، ارے مان تمہارا کہ تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا۔ یاد آؤ گے بھیا، اور اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، ارے تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا۔ اور اس مجلس کے توسط سے پیغام بھی دیتا چلوں کہ ہماری ماں بہنوں کا پردہ کتنا کس قدر اہم ہے، یہ حجاب کس قدر اہم ہے، دیکھیے گا۔ یاد آؤ گے بھیا، اللہ اکبر، کتنا ہائے ہائے کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، کہ لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اور اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا۔ یاد آؤ گے بھیا، اور دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، اللہ اکبر۔ ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، یاد آؤ گے بھیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شہ نے جاتے ہوئے الوداع کہہ دیا، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ام المصائب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ یاد آؤ گے بھیا۔ اور اب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے
مصائب کی گھڑیاں شروع ہو رہی ہیں. اب بن گئی زینب علی عباس بھی شبیر بھی, سہمے بچوں کے لیے بنت علی تھیں پہرہ دار, سب کو دیتی تھیں تسلی خود مگر تھیں اشک بار. تو اب کہاں کہاں یاد آئے ہوں گے امام علی مقام, اور صرف امام علی مقام تو یاد نہیں آئے ہوں گے, جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب بعد میں کوفہ گئی ہوں گی, جب شام گئی ہوں گی, جب بازار, جب دربار, تو یقیناً ان کے بابا مشکل کشا حضرت علی بھی بہت یاد آئے ہوں گے. تو شاید صاحب اگر اسی داستان کو یہیں سے رب دیتے ہوئے کہ ایک بھائی بہن میں جدائی ہو گئی, پھر امام, وہ سارا منظر ہم نے بیان کر دیا, امام علی مقام رن کو گئے, امام علی مقام شہید ہو گئے, شام غریبہ آ گئی, اب بازار اور دربار کی منازل شروع ہوتی ہیں. تو اب دربار کا بازار کا منظر ہے, اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اب اس قافلے کی اپنے طور پہ قیادت کر رہی ہیں. اللہ اکبر. مظلومیت کی انتہا ہے کہ اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان, سر چھپاؤں کہاں, اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان, سر چھپاؤں کہاں, مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں, اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان, سر چھپاؤں کہاں. بابا جان میں ردا مانگتی رہ گئی, بام و در سج گئے, جیت جی مر گئی, حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں, اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان, سر چھپاؤں کہاں. رک نہ پایا میرے باوفا کا وہ سر, نوک نیزہ سے آنے لگا خاک پر, بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سر سہ نہ پایا جوان, اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان, سر چھپاؤں کہاں. اور آخری بند سنیے گا. ہاتھ کانوں پہ ہے, ہاتھ کانوں پہ ہے, نیل گالوں پہ ہے, اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے, ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا, بابا جان بابا جان, اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان, سر چھپاؤں کہاں. تو شاہد بھائی بس جاتے جاتے آخر میں اسی داستان کو اسی ربط سے آگے بڑھاتے ہوئے کہ اب یہ سخت ترین مرحلہ بھی جب طے ہوا, بازار کا,
دربار کا. اب امام زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت ہے. تو امام زین العابدین اور جناب سکینہ دختر امام علی مقام دختر امام حسین ان کا رشتہ اور ان کا تعلق بھی بڑا عجب تعلق ہوگا نا, کیونکہ دونوں نے ہر مصیبت دیکھی ہے, دونوں نے ساری شہادتیں دیکھی ہیں. بے شک. اور اس اعتبار سے تو کربلا کے شہداء سے زیادہ مصیبتیں دیکھ لی, اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے ہر شہید جب مرتبہ شہادت پہ فائز ہوتا چلا گیا تو پھر وہاں وہ اس کی مصیبتوں کی انتہا تھی. لیکن یہ ننھی بچی جناب سکینہ اللہ اکبر, اور پھر امام زین العابدین جو کہ ناتواں ہے, بیمار ہیں, انہوں نے ان کی ابھی یہ مصائب کی منازل جاری ہیں, یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب جناب سکینہ کا بھی وقت شہادت آ گیا. لیکن اس سے پہلے کی منازل میں سوچتا ہوں کبھی کہ امام زین العابدین اور جناب سکینہ کا وقت کیسے گزرتا ہوگا ساتھ, جنہوں نے اتنی ساری ٹریجڈیز جنہوں نے ایک ساتھ دیکھی ہیں, ایکسپیرینس کی. میرا جی چاہتا ہے آخر میں آپ ان دو ہستیوں کے تعلق یا ان دو ہستیوں کے عنوان صاحب ہمیں کچھ اشعار سنانے جاتے ہیں. وسیم بھائی, یہ بھی ایک عجیب مصیبت کا ایک گوشہ ہے. پتہ نہیں کتنے گوشے ہیں کربلا کے جو رقم بھی نہیں ہوئے. سید سجاد اور 4 سال کی مولا حسین کی شہزادی سکینہ کی مصیبت. اختتام میں بس ان کی مصائب پڑھ دیتا ہوں. ہائے سجاد مغاری, ہائے بے مہر مغاری, ہائے سجاد مغاری, ہائے بے مہر مغاری. اللہ اکبر. مچاؤ شور نہ لوگو, سکینہ جاگ جائے گی, میری زنجیر نہ کھینچو, سکینہ جاگ جائے گی. یہ بیمار کربلا کہہ رہے ہیں. ہاں جی, یعنی کہ کریمی کی انتہا ہے کہ سید سجاد کو اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی پریشانی نہیں. یہ جو زنجیریں بندی ہیں نا کھینچو, یہ سکینہ بہت دیر بعد سوئی ہے, یہ بچی جاگ جائے گی. اللہ اکبر. جناب حسنین اکبر صاحب کا لکھا. کیا کہنے. میری زنجیر نہ کھینچو, سکینہ جاگ جائے گی. ہائے ہائے. کبھی بچی کو تکتا ہے, کبھی آنسو بہاتا ہے, درے زندان پر بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے, ذرا آرام سے گزرو, سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو, سکینہ جاگ جائے گی. اور یہ وعدہ ہے میرا پانی نہیں مانگوں گا میں تم سے, وہ جب اٹھ جائے تو جی بھر کے بے شک مارنا درے, ابھی بے کس کو نہ مارو, سکینہ جاگ جائے گی. اللہ اکبر. کہ اگر
اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتا ہوگا کہ ادھوری نیند سے اٹھ جائے جو، ادھوری نیند سے اٹھ جائے جو، بچی تو کیا ہوگا، خدا را شمر کو روکو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جاتے جاتے دو اشعار میں، چونکہ آپ نے جناب سکینہ کا تذکرہ کیا، اولاد والے دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہر دیکھنے والوں میں بہت بڑی تعداد اولاد والوں کی، اللہ تعالیٰ سب کی گودیاں سلامت رکھے۔ تو کون جناب سکینہ، اور آپ نے اس کلام میں بھی تذکرہ کیا کہ اولاد والے زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، کہ خود امام عالی مقام نے، امام حسین نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مانگا تھا جناب سکینہ کو، وہ بچی کے جس کو پھر تماچے لگتے رہے، اسے کس انداز سے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا جناب سے۔ میں جاتے جاتے اب اس عنوان سے میں شب کی تاریکی میں نماز شب کے بعد میرا مظلوم امام دعا مانگ رہا ہے، میرے مولا تجھے واسطہ اس غریب کے اشکوں کا، کہ سکون دل کے لیے کر مجھے سکینہ عطا، اللہ 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 اللہ۔ نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا، اللہ 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 اللہ۔ سکون دل کے لیے کر مجھے سکون دل سکینہ، اللہ 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 اللہ۔ ہائے ہائے، عجب دعا ہے مولا کی، کہ دیا ہے صبر تو مجھ کو قرار بھی دے دے، مہک بطول کی حیدر کا پیار بھی دے دے، اسے میں دیکھوں تو یاد آئے مجھ کو ماں زہرا، اللہ 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 اللہ۔ اور خدا نے سن لی دعائیں حسین ابن علی، ارے ملی وہ بیٹی جو بالکل شبیہ زہرا تھی، سکون مل گیا شہ کو، سکینہ نام رکھا۔ نماز شب میں کوئی باپ
مانگتا ہے دعا مگر سکون یہ کربو بلا میں جاتا رہا. ارے ہوئی یتیم سکینہ بندھا رسن میں گلا. حسین روتے تھے یہ کہہ کے برسرے نیزہ اللہ 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 اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت نوازش جناب شاہد بلتستانی صاحب, بہت شکریہ. بہت بڑا آپ کا شکریہ, تشریف آوری کا بہت شکریہ. جناب شاہد بلتستانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. نشریات جاری ہے, میں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں.